یہ جی صفحہ نمبر ہے 36 اور اس کی آیت نمبر 55 جہاں سے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ وبعد، فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم سبق ہے۔ وَيَجْعَلُونَ، اور وہ رکھتے ہیں، لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، ان کے لیے جن کے متعلق وہ نہیں جانتے، نصیباً حصہ، مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن، ہم سوال کریں گے ان سے، اما کنتم تفترون، اس بارے میں جو تھے اللہ کے متعلق جھوٹ کرتے ہیں، افترا باندھتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ، اور وہ تجویز کرتے ہیں، للہ، اللہ کے لیے، البناتی، بیٹیاں، سبحانہ، انہیں بتا دو کہ وہ پاک ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، ما یشاءون، جو وہ چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب بُشِرَ أَحَدُهُمْ، خوشخبری دی جاتی ہے ان کو، بالانثیٰ، بیٹی کی، ظل وجهه مسودا، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم زدہ ہو جاتے ہیں، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، منہ چھپاتے پھرتے ہیں اپنی قوم سے، من سوء، اس برائی سے، ما بشر بہ، جو ہم نے ان کو خوشخبری دی ہے، ایمسکہ علی ہون، وہ اسے اپنے پاس رکھیں اس مطلب برائی کی وجہ سے، ام یدسہ فی التراب، یا پھر اسے دبا دے مٹی کے اندر، الا ساء ما یحکمون، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ برا ہے۔ گرامی قدر احباب ذی وقار، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ انعام کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ چھوڑ دیتے تھے غیر اللہ کے نام پہ اپنے جانوروں کو، مطلب بحیرہ، من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلہ ولا حام، مطلب جانوروں کے نام رکھ دیتے تھے اور انہیں چھوڑ دیتے تھے کہ جناب یہ گائے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، اے بزرگان، یہ اونٹ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ بزرگان کے جی، اس پہ کوئی سواری نہیں کر سکتا، یہ دربار واسطے چڑھیے، تو یہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو پھر یہ اب نہیں شروع ہوا، اور پھر بندے بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، فلانے مزار تے یقین کرو کدی لنگر مکے ہی نہیں، یہ فخر سے کہتے ہیں لوگ۔ اور بلکہ کئی مذہبی مجالس بڑے افسوس کے ساتھ، اور ذرا سبق تلخ ہے، قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ کروں گا اور اپنے طرف سے بات نہیں انشاءاللہ کوئی بھی ہوگی، بڑے افسوس کے ساتھ کہ مذہبی جلسے ان کے اندر یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلانے مزار فلانے دربار تو آج تک لنگر نہیں ملیا تے مسیتوں کدی لبیا نہیں۔ یہ ہے ہماری ترجیح۔ مجھے آپ بتائیں کہ جس ملک کے اندر چپے چپے مزار، دربار، قبر ملے پوجنے کے لیے، وہاں لوگ جاہل، مشرک، بدعتی پیدا ہو گئی ہے پڑھے لکھے قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے۔ افسوسناک امر ہے نا کہ ہر محلے کے اندر، بلکہ ہر گلی کے اندر لوگ جمعرات والے دن جناب وہ بھنڈارا بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں تکلیف یہ ہے، ہمیں مسئلہ یہ ہے، ہمارے لیے دکھ والی بات یہ ہے کہ دیا رزق ہم نے، دیا رزق اللہ نے، وہ تھوڑا ہے یا زیادہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں دیا ہم نے، لیکن یہ غیر اللہ کو جا کے دیا کہ انہیں کوئی سمجھانے والا کوئی نہیں کہ غیر کے نام پہ۔ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے دیکھیں، ہم ربیع الاول آئے گا،
ہم سبیلے لگائیں گے. کیا اللہ کے نام کے سبیلے لگاتے ہیں؟ میں نہیں کہتا کون کس کے نام کی لگاتا ہے. محرم آئے گا ہم سبیلے لگائیں گے. پہلی صفحے میں نمازیں پڑھنے والے محترم بھائیوں سبیلے لگائیں گے کس کے نام کی؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اب تو جملے معروف ہو گئے ہیں کہ فلانے کا لنگر ہے جی. اللہ کہتے ہیں حصے رکھتے ہیں. وَيَجْعَلُونَ یہ آیت یاد کر لیں، لفظ آسان ہے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وہ حصہ رکھتے ہیں. سال بعد جب حساب ہوتا ہے نا کہ اتنے کمائے ہیں، اتنے آگے ہیں، اتنی بچت ہے، تو اس میں سے بابا جی کہتے ہیں کہ اتنا حصہ بزرگاں کا ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اتنا حصہ اللہ کے نام کا ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ میں اس مال کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کسی بچی کی شادی کروں گا. مزار کے اوپر 24 دیگے بابا جی چڑھانا اپنا فرض سمجھے. سال بعد وہ ایک دن میں چڑھاتے ہیں، ہر مہینے ایک چڑھاتے ہیں، ان کا مہینہ. تو اللہ کہتے ہیں دیا ہم نے، کھاتے ہمارا، پیتے ہمارا، پہنتے ہمارا، سہولیات ہماری دی ہوئی، فائدہ ان سے اٹھاتے اور کرتے کیا ہے؟ نصیبا مما رزقناہم حصہ کسی اور کو دے جاتے ہیں. مگر جب دینے کی باری آتی ہے یوں سمجھ لیں کہ آسان سی بات ابھی میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ ساری زندگی جناب مردہ بندہ فوت ہو جائے نا، نلائے محلے کی مسجد کے مولوی صاحب اور نکاح پڑھانا پڑ جائے تو گجرا والا سے جا کے مولوی صاحب بلا کے لے آئیں گے. سمجھے بات کو کہ نہیں؟ نہانا ہو میت کو تو جناب محلے کی مسجد کے مولوی صاحب، گالیاں دینی ہو، تبرہ کرنا ہو، غلطیاں نکالنی ہو، کیڑے نکالنے ہو تو محلے کے مولوی صاحب. اور جب کوئی نکاح کا فنکشن ہو، خوشی کا فنکشن ہو تو بڑی جی میرا تعلق پھر وہ فلانے حضرت صاحب والے میں انہوں نے ذرا بلا لیا. یہ ہے ہماری، چونکہ وہ معاشرتی طور پہ ہم ایسے ہو گئے تو وہی حساب مطلب دیا اللہ کا کھاتے ہیں، پہنتے اللہ کا دیا ہے، پیتے اللہ کا دیا ہے، سہولیات جو اللہ نے دیا فائدہ ہم سے اٹھاتے ہیں. اور جب حصہ دینے کی باری آتی ہے اس وقت جا کے قبر پہ دے جاتے ہیں. کوئی حجر پہ دے آتا ہے، کوئی شجر پہ دے آتا ہے، کوئی نیچے لٹا کے دے آتا ہے، کوئی سامنے رکھ کے دے آتا ہے. فرق کوئی نہیں، بات ایک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اب ڈانٹ رہے ہیں. اللہ قسم اٹھاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، یہ تا قسمیہ ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ البتہ ضرور میں سوال کروں گا ان سے، اما کنتم تفترون جو وہ میں رب العالمین پہ جھوٹ باندھا کرتے تھے. جھوٹ کیا ہے؟ یہ دے کے مزار پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں جی اسی اللہ کا حصہ کر ہی گیا ہے. یہ اللہ پہ جھوٹ ہے. دے کے مزار پہ آتے ہیں اس لیے کہ اے بزرگاں تو بغیر تے جی نہیں دنیا میں نام چل سکتا. ہیلا کریے تے وسیلہ ہوتا ہے. اے بزرگ ہیلا نے، یہ اللہ پہ جھوٹ ہے. اللہ کہتے ہیں میں پوچھوں گا کہاں تک بھاگ لے گا؟ 60 سال تک اللہ کی نافرمانی کر لے گا اور 70 سال تک، 100 سال تک، 200 سال تک تو بڑا آگے جائے گا. بلکہ آقا کریم نے تو فرمایا میری امت کی اوسط عمر 40 سے 50 سال ہے. بس تیاری رکھنی چاہیے بندے کو ہر ٹائم. ہمارے کوئی بڑے جناب 100 سال والا اب تو 126 سال کی شاید دنیا کا سب سے بڑی عورت ہے. کتنی کو نافرمانی کر لے گا؟ بلا کر مرنا ہے نا اس نے. جناب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جناب کیا پروگرام ہے؟ آ گیا فرشتہ، انہوں نے مارا ہے تھپڑ، تیری ایسی تیری کدھر آ گیا مجھے مارنے. وہ کہا جناب اللہ کا حکم ہے. فرمایا ادھر ہاتھ رکھو، جتنے بال نیچے آ جائیں اتنے سال جی لوں. اور میں پھر بھی جانا ہے. اس نے کہا جی جانا ہے پھر بھی. انہوں نے کہا پھر بھی جانا ہے تو نہیں لے جاؤ گے. بات سنانے کا مقصد ہے جانا ہے. وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے چلے جائیں، اللہ کی فرما برداری میں چلے جائیں، جانا ہے. اور کتنا کچھ جی لیں گے.
بالآخر اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ نے پھر اٹھانا ہے، پھر اللہ کہتے ہیں میں پوچھوں گا لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، بتاؤ جو اللہ کے اوپر تم بہتان گڑا کرتے تھے۔ ایک بات ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ اپنے لیے بیٹا پسند کرتے ہیں، اپنے لیے ہر کوئی چاہتا ہے کہ جناب دعا کرو جی اللہ پتر دے دے، اللہ پتر دے دے۔ اللہ کہتے ہیں کتنے عجیب لوگ ہیں، اپنے لیے بیٹا پسند کرتے ہیں اور اللہ کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سبحانہ، باوجود اس بات کی کہ میں پاک ہوں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قصہ ہی ختم ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى عیسی ابن اللہ، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں پاک ہوں، لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ بیٹا، اور میرے لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے نعوذ باللہ بیٹی جنی ہے۔ باوجود اس بات کے کہ میں رب سبحانہ ہوں، اس سے پاک ہوں، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ۔ اللہ کہتے ہیں جیسے بندہ مذاق نہیں سمجھتا کہ کسی کے متعلق جو دل میں آیا کہہ دیا، اللہ کہتے ہیں جو دل میں آتا کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ جو مرضی کر رہے ہیں میں انہیں پوچھوں گا۔ یقین جانے اللہ تعالیٰ کا بھی کمال ہوتا ہے کہ کوئی ایک بندہ نہیں، ایک سو نہیں، یار ہم سارے ہی اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ پھر بھی ہمیں برداشت کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ایک دن کیا ایک سیکنڈ بھی ہم اللہ کی نافرمانی کے بغیر نہیں گزار سکتے، اللہ پھر بھی ہمیں برداشت کر رہے ہیں۔ اور امید کیا ہے، ہم سب کو کسی کو پوچھ کے دیکھ لیں جس نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، اسے بھی پوچھو نا کہ جناب کی پروگرام ہے، تو کہے گا جناب نبی علیہ السلام کے نال جنت جانا ہے۔ تو اللہ کا بھی مسئلہ دیکھ لیں، ہم کیے جا رہے نافرمانی، اللہ کی ذات کو بھی نہیں بخشا، اللہ کی بات کو بھی نہیں بخشا، اللہ رب العزت کی حیثیت کو بھی معاف نہیں کیا۔ اللہ کہتے ہیں پھر مجھے بتاؤ کہ میں انہیں پوچھوں نا جو جس کا جی چاہے وہی کرتا پھرے، ایسا کیوں؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، کہ حالت اپنی یہ ہے کہ اگر بیٹی ہو جائے، اگر بیٹی ہو جائے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، چہروں پہ غم چھا جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کہا بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ اور اب یہ دور کی طرف جانا ہے، کل کی بات ہے، میاں والی 7 سال کی بچی کو 5 گولیاں مار کے باپ نے مار دی ہے، 7 دن کی، 7 دن۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میرے گھر میں میرا بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا۔ کس گندے معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں؟ ہر بندہ دوسرے کو غلط کہنے کے چکر میں ہے۔ معاشرہ کن لوگوں پہ ہے؟ ہمارا ہم گندے لوگوں پہ۔ ہر بندہ کہتا ہے جی دعا کرو معاشرہ ٹھیک ہو جائے، میں نہ ٹھیک ہوں۔ وہ معاشرہ بھائی یہ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ دیوار سیدھی لگے، دیوار سیدھی اینٹوں کے سر پہ ہے، اینٹیں سیدھی نہیں ہوگی، دیوار کیسے سیدھی ہو جائے گی؟ اللہ کہتے ہیں کہ چھا جاتی ہے، رون کے اڑ جاتی ہیں ان کے چہروں سے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی ہو۔ کوئی بندہ 6 سال کے بچے سے پوچھ لو، موبائل آ گیا آپ کو، 5 سال کے بچے سے پوچھ لو نا، وہ پیار سے کبھی کہتے ہیں پتر بیاہ کرانا ہی بیاہ کرانا، جو چھوٹا یا حدیری جی کرانا ہے تو جسے بڑا ہو گیا انہوں یا کو تیو بولے وہ بات سمجھ جاتا ہوں کیا ہے، کہاں کریں ہم۔ اللہ کہتے ہیں ہمیں بھول نہیں ہے، وہ قدیم، ہم جانتے ہیں ان کے دل۔ تو اب کئی بندے جناب بیویوں کو طلاقیں دے دیتے ہیں۔ عورتیں یقین جانے ایسے ایسے لوگ، ایسی ایسی مائیں آتی ہیں کہ ہم ان کے کوئی پھوپھوں کے بیٹے نہیں ہیں، مولوی صاحب مائیں آ کے اللہ کی قسم روتی ہے کہ دعا کرے ہمارے گھر کے لیے۔
کہ ہماری بیٹی کا گھر اللہ آباد کر دے بیٹا عطا کر کے. حالانکہ اللہ نے اصول بنایا ہے اولاد کے متعلق 4 قسم کا. یہاں بولے میں یہ شاہ اناسا ویہاں بولے میں یہ شاہ الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا. کہ اللہ کہتا ہے جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا. یہ مسئلہ یہ سب کچھ اختیار اللہ کے میں ہے. مائیں روٹی ہے, آپ اندازہ کریں گے مزاروں کی آبادی کی ایک وجہ یہ بھی ہے لوگوں کی جوان خوبصورت اور خوبصورت لڑکیاں اولاد کے چکر میں ان جعلی پیروں کے ہاتھ چڑھی ہوئی ہیں. حکیموں کے کام بنے ہوئے ہیں. ایک شخص کو میں جانتا ہوں کہ وہ 1 لاکھ روپیہ لے کے اولاد کا دم کرتا تھا. فوت ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ گرہ فرمائے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بیچاری آ گئی تو یوں وہ عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا, میں تراویح پڑھانے کے لیے ادھر گیا ہوا تھا. تو وہ بیچاری عورت کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر بیٹھے, وہ پہلے 4-5 منٹ میری طرف ہی دیکھتی رہی کہ شاید اس نے کرنا ہے. آگے بیچاری میرے پاس آ گئی, کہنے لگی مولوی جی مجھے پتہ لگا جی تجھے دام کر دے ہو. وہ میں نے کہا تیری مہربانی, کیا ہو گیا تجھے؟ تو وہ بعد میں پتہ چلا تو اس نے تھتکار دیا گیا کہ جی دامدہ 1 لاکھ روپیہ لگتا ہے. تو اس نے دینا ہے بیچارہ. اللہ کہتے ہیں یا حب لمن یشاء اناسا یا حب لمن یشاء الذکور. اور کہاں یاد آئے سید عبد الغنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ جب قرآن پڑھتے تھے نا یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور, تو اس وقت میں رو دیتے تھے. کسی نے پوچھا مولانا روتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں میں اللہ کی تقسیم پہ روتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, اور عبد الغنی وہ ہے جسے کچھ بھی نہیں دیتا. تو یہاں کیا ہے, بیٹا نہیں ہوا طلاق دے دو جی, بیٹا نہیں ہوا میں نے دوسری کرنی ہے جی, بیٹا نہیں ہوا میں نہیں رکھ سکتا جی. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اللہ کہتے ہیں کہ ان کے چہروں پہ غم پہ بادل چھا جاتے ہیں. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ رکھتے پھر خوشی سے نہیں ہے. کئی بندے اوپر سے بڑا کہتے ہیں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں جی, یہ ہے جی, وہ ہے جی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں وہ ایمسکوہ علی ہون, غم سمجھ کے رکھ لیں گے کہ مجبوری ہے, مارا گے پھر بھی مرنے ہیں تو رکھیں گے کیسے. بیٹے کے ساتھ بڑا پیار ہوگا. بیٹے کو سعودیہ 7 لاکھ روپیہ اور مطلب جناب یورپ تک بھیجنے کے لیے 48 لاکھ روپیہ لگا کے کبھی ابا جی فوت ہوتے ہوئے یہ نہیں کہیں گے پتر تینوں 48 لاکھ لا کے باہر کلیاسی لے آتا جائیداد سے تیرا حصہ کوئی نہیں. کبھی سنا ہے آپ نے؟ تو بیٹی کو 6 لاکھ تک جیل دے دینا تو بھائی بھی کہتے ہیں اے پھر بہن کا حصہ دے موقع نا جی مولوی جی, وہ مطلب انہوں نے جیل نہیں سی دے دیتا. یہ ہماری حالت ہے. اللہ کہتے ہیں رکھتے ہیں تو غم سمجھ کے, خوشی سے نہیں. اللہ کہتے ہیں بس چلے نا تو مٹی کے نیچے دبا دیتے ہیں. اور یہ اس عورت پہ بھی مجھے حیرت ہوتی ہے, یہ آج مارے کے شاید یہ آج اپنے حقوق کے لیے نکلے گی. اور تجھے اسلام نے جو حقوق دیے ہے, میں پڑھ رہا تھا تو سڑک کے اوپر پورے کرکٹ کی طرح تھی, جو اسلام نے باعزت چادر 4 دیواری کو یتر کی ہے. اللہ کے پیارے مفتی کے پاس ایک آیا آ کے رونے لگ گیا. آقا کریم سے کہتے ہیں میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے بتائے اللہ مجھے معاف کر دے گا. آقا کریم نے فرمایا کیا کر بیٹھا ہے؟ کہنے لگا پیارے محبوب میری چھوٹی سی بیٹی تھی, میں نے گڑھا کھودا, وہ باپ سمجھ کے میرے ساتھ معاونت کرتی رہی گڑھا کھودنے میں.
آقا نامدار جب میں نے اسے گڑے کے اندر رکھا نا تو مجھے بار بار کہہ رہی تھی بابا کھانا بھی نہیں مانگوں گی، پینا بھی نہیں مانگوں گی، پیسے بھی نہیں مانگوں گی، لیکن میرے ساتھ یہ ستم نہ کر پیارے محبوب، میں نے دل پہ پتھر رکھ دیا، صرف اس لیے میں نے اسے زندہ تردور کر دیا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ ایک بیٹی کا باپ آ رہا ہے۔ آقا کریم میرا وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ وہ اسلام نے تجھے عزت دی ہے میری بہن، اور آپ اندازہ کریں جس عورت کا خامد فوت ہو جاتا تھا اسے اونٹوں کا جو باڑا ہوتا تھا نا، اونٹوں کا جو باڑا ہوتا تھا اس کے اندر اسے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اسلام آیا، اسلام نے اسے جناب نہانے کی اجازت دی، لوگوں میں رہنے کی اجازت دی۔ وہ حتیٰ کہ آقا کریم نے فرمایا کہ یہ تو اگر بازار میں بھی نکلے کسی ضرورت کے لیے تو آقا کریم نے فرمایا اس کی چادر اتنی لمبی ہو جس طرح وہ زمین پہ رگڑ رہی ہے۔ اور صحابیات نے پھر عمل کیا، بلکہ آگے پوچھنے لگی پیارے محبوب نماز کے لیے آتی ہیں زمین پہ چادر رگڑتی ہے، اللہ کے پیارے محبوب پتہ نہیں مٹی کس کس طرح کی ہوتی ہے۔ پیارے محبوب نے دیکھو کس طرح تیری عزت کی حفاظت کی ہے اسلام نے، تو آج اس اسلام کے خلاف اسلام آباد میں جائے گی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تیری کائنات کے رب نے ایسی تقدیس رکھی ہے، آقا کریم فرماتے ہیں تو چلتی جا، تیرا برقع تیری چادر زمین پہ لگے گی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اسے پاک فرما دے گا۔ اور جس گھر میں تو آدھے اسلام کہتا ہے کہ وہ گھر رحمت والا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا بیٹیوں کی تربیت کرنے والے جنت میں میرے ساتھیوں میں سے ہوں گے۔ اور وہ عورت کیا کہتی ہے کہ میں عزت لینے جا رہی ہوں، میں اپنے حقوق کیا لینے آ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارا خرچہ آپ اندازہ کریں کہ طلاق ہو جائے، اس سے آگے کیا حق ہو سکتا ہے؟ طلاق ہو جائے، شریعت کیا کہتی ہے کہ وہ 3 مہینے تک اپنے خاوند کے گھر سے نہیں جائے گی۔ خرچہ کون اٹھائے گا؟ اور کیا عزت، کسے عزت کہتے ہیں؟ خرچ تیرا دیکھے، ایک خاوند سب سے پہلے وہ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، اور بندہ تو مانگ کے بھی کھا سکتا ہے، کیا کھائے گا؟ مہینے میں 30 70 بھی سدھے کرے، روزانہ ایک دن روٹی کھا کے اپنا کام نہیں چلا سکتا، اور ایک ہفتے میں ایک دن کام کرنے تو پورے ہفتے کی اس کی روٹی نہیں سیدھی ہو سکتی۔ لیکن سب سے پہلے وہ اپنی بیوی کی خواہش کے لیے مزدوریاں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے کہ صرف میری بیوی کو جس چیز کی ضرورت ہو، ایک عورت تو تجھے یہ اسلام نے حق دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اولاد ہوتی ہے، اس کا جنم ہوتا ہے، یہ پھر اس کے لیے مطلب پہلے 6 گھنٹے کام کرتا تھا، 8 گھنٹے کرتا ہے۔ کیوں؟ مولوی جی پوری نہیں کر لی، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے۔ میں ایسے باپوں کو بھی جانتا ہوں کہ 4 عیدوں پہ وہی سوٹ پہنے ہوئے دیکھا ہے، لیکن بیٹے اور بیوی یوں جناب شام کی طرح خوبصورت لباس پہن کے آ رہے ہیں۔ یہ عزت کس نے دی تجھے؟ اسلام سے۔ اور لہذا اپنی بیٹیوں کی تربیت کرے، اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو اسلام سکھائیں، وگرنہ آج آپ آنکھیں بند کر لیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ہماری عورتیں بھی اسلام آباد جائیں گی۔ یہ ہماری حیا کو نہیں چاہتی، انہیں تھوڑا سا ٹکور کے دیکھیں ہمارا۔ آج آنکھ بند کرے آپ، ہم اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا۔ یہ ٹھیکیداری صرف مسجد کی پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کے مولوی صاحب کے اوپر ہے۔ آج ہم آنکھ بند کریں، ہماری عورتیں بھی اسلام آباد کو سماعت میں شریک ہوگی۔ کیوں؟ کہ انہیں اسلام کا پتہ ہی نہیں۔ لہذا یہ کوشش کریں، اگر اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، بیوی کے اوپر اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر یہ توفیق بخشی ہے کہ ایک ماں آپ کے گھر میں ہے،
تو ان سارے لوگوں کی دین کے مطابق تربیت کریں. پھر اللہ کہتے ہیں مٹی میں دبا دیں گے یا پھر اللہ کہتے ہیں جو بھی کریں اگر دل سے برا جان کے اپنے گھر میں رکھیں گے یا مٹی میں دبا دیں گے، اللہ کہتے ہیں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ برا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے معاشرے سے، ہمارے معاشرے سے ایسی گندگی کو ختم کر دے اور خیر کے فیصلے فرما دے، بیٹیوں کو عزت عطا کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، اور وہ حصہ رکھتے ہیں اس میں سے جو دیا ہم، وہ رکھتے ہیں حصہ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، جن کے متعلق وہ جانتے ہی نہیں کہ مطلب یہ ان کی حیثیت کیا ہے، اختیار کیا ہے. نصیب مما رزقناہم، حصہ رکھتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا. تاللہ، سوال کریں گے اللہ کی قسم، اللہ اما کنتم تفترون، بسبب اس کے جو تھے وہ گڑا کرتے یا باندھا کرتے جھوٹ اللہ تعالیٰ پر. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹی. سبحان اللہ، کہ اللہ پاک ہے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے مَا يَشْتَهُونَ، جو وہ چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو بالانثیٰ، بیٹی کی، ظَلَّ وجهه مُسْوَدًّا، اس کے چہرے کے تیور بدل جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتا ہے، وہ قدیم اور وہ غمزدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، اور وہ چھپاتا پھرتا ہے اپنی قوم سے، من سوء، برائی کی وجہ سے، ایسے چھپاتا ہے جیسے کوئی برائی کر دی ہے، نعوذ باللہ. مَا بُشِّرَ بِهِ، حالانکہ وہ اس کے لیے خوشخبری ہے. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، وہ رکھتا ہے تو دل پہ بوجھ جان کر. أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، دفن اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے بیٹی زندہ ضرور کرائے. أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا پھر اسے مٹی کے اندر دفن کر دیتا ہے. اللہ خبردار صاحب رحمہ یقوم، جو فیصلہ کرتے ہیں اللہ پورے فیصلے سے مفہوم رکھے. سبحان اللہ،